اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن جاہد فإنما يجاہد لنفسه ان اللہ لغنی عن العالمین والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سیئاتهم وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7، یہ دو آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ پچھلی آیات میں یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ پاک اہل ایمان کو لازمی طور پہ آزماتے ہیں۔ جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اللہ کو محبوب ہوتا ہے، اتنا اللہ پاک ان پر اپنی طرف سے آزمائشیں بھیجتے ہیں، اس لیے کہ قیمتی چیز تک پہنچنے کے لیے احتیاط اتنی زیادہ کی جاتی ہے۔ ہم دنیا کے نظام اور مزاج میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو مقام، جو منصب، جو ملازمت، جو ادارہ، وہ جتنا محتاط ہوتا ہے وہ افراد کے انتخاب میں کتنی احتیاط کر جاتا ہے۔ ایک ایک قدم کی، ایک ایک معاملے کی، ایک ایک باریک بات کی تحقیق ہوتی ہے، پوری تسلی کی جاتی ہے کہ بھئی اس آدمی نے جو اپنی معلومات دی، کوائف دیے، ڈاکیومنٹس دیے، آیا یہ واقعی سچا بھی ہے یا کچھ گڑبڑ کر رہا ہے۔ ایک ایک چیز کی تحقیق ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کام، منصب کے لیے اس کو منتخب کرنا ہے وہ بہت اعلیٰ ہے۔ ایمان سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی چیز قیمتی نہیں۔ تو اللہ پاک صرف ایمان کے دعوے پر فیصلہ نہیں فرماتے کہ ایک آدمی زبان سے کہہ دے کہ جی میں بھی مومن ہوں، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں۔ اس قیمتی نعمت کے معلوم کرنے کے لیے اللہ پاک اپنے محبوب بندوں پر آزمائش بھیجتے ہیں، اور ان آزمائشوں سے جو نکل جاتا ہے، اللہ پاک سے گلے شکوے نہیں کرتا، پریشان نہیں ہوتا، پلٹ کر نہیں جاتا، اس کو اللہ پاک اپنا مقرب بنا لیتے ہیں۔ تو آزمائش کا اہل ایمان پر آنا یہ اللہ کی محبوبیت کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ اس آزمائش میں انسان مجاہدات کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اللہ پاک کو راضی رکھنے کی۔ اور دیکھیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرنا، ہمت کرنا، بھاگ دوڑ کرنا، اپنے آپ کو تھکا دینا کہ اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے، اسی عمل کو مجاہدہ کہا جاتا ہے۔ آج ہی ہم کہتے ہیں نا بھئی فلاں نے بڑے مجاہدات کیے ہیں، بڑے مجاہدہ۔ یہ مجاہدہ کیا ہے؟ یہ کوئی خاص وظیفہ نہیں ہے، یا کسی خاص جگہ پر بیٹھنے کا نام نہیں ہے۔ مجاہدہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے مشقت کو برداشت کرنا۔ اور انسان جب مجاہدات کرتا ہے، اللہ کے لیے مشقتیں برداشت کرتا ہے، یہ اسی ترتیب پر اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ آج کی ان آیات میں اللہ پاک نے اسی کا تذکرہ فرمایا۔ ان آیات کا ترجمہ ہے وَمَنْ جَاهَدَ، اور جو مشقت برداشت کرے گا، مجاہدہ کرے گا، فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، تو بے شک اس کے اس مجاہدے کا فائدہ اسی کو پہنچ کر رہے گا۔ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، بے شک اللہ پاک کی ذات تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم ضرور ان کے گناہوں کو ان سے مٹا دیں گے، ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، اور ہم ضرور بالضرور ان کو ان کے اچھے اعمال کا بدلہ دیں گے جو وہ اس دنیا میں کیا کرتے تھے۔ یہ دو آیتیں ہیں دوست۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے قریب جانے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔
ایک طریقہ جو ہے وہ مشقت کا ہے، ایک طریقہ جو ہے وہ طاعت کا ہے، ایک طریقہ قربانیوں کا ہے جس میں انسان پر آزمائش کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے، اس کو مشقت بھی کہتے ہیں، مجاہدہ بھی کہتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ جو ہوتا ہے وہ طاعت کا ہوتا ہے۔ طاعت یعنی انسان اعمال میں لگا رہے، فرمانبرداری کے کاموں میں لگا رہے۔ یہ دونوں راستے ہیں جو بندے کو اللہ پاک کے قریب کر دیتے ہیں۔ لیکن جو پہلا راستہ ہے یہ ہے تو بہت مشکلات والا، قربانیوں والا، لیکن اس کا جو انجام ہے، جو اس کا نتیجہ ہے وہ بہت ہی اعلیٰ ہے کہ انسان قربانیوں کے ساتھ چلے۔ اور اس میں ایک عجیب بات نکتے کی کہ عام طور پہ جب ہم یہ لفظ سنتے ہیں کہ بھئی ایک انسان قربانی دے رہا ہے، مجاہدہ کر رہا ہے، تو ذہن میں آتا ہے کہ شاید اس سے مراد دین کے لیے ہی مجاہدہ کرنے والا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، ہمارے حضرت بڑے مامو جان حضرت اقدس حضرت مولانا شمس الرحمن صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ فرمانے لگے، کچھ دن قبل ہی کی بات ہے، اس عمرے کے سفر پہ جانے سے پہلے، بڑی عجیب بات فرمائی انہوں نے۔ فرمایا کہ یہ کئی سال پہلے کی بات ہے، کراچی میں بیان تھا حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، جو ہمارے تبلیغ کے بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں اور جنت البقیع میں مدفون ہے، بڑے نورانی انسان تھے، ہم نے ان کی زیارت کی تھی۔ فرمایا کہ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان تھا کراچی میں، تو حضرت نے اپنے خطبے میں یہ آیت پڑھی، وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ۔ کا فرمایا کہ پھر حضرت نے فرمایا کہ اس آیت میں اللہ پاک نے ایک بات سمجھا دی، انسان اس دنیا میں جس کام کے لیے بھی مشقت برداشت کرے گا اس کو ضرور کامیابی ملے گی۔ جس کام کے لیے بھی، بہت غور سے سنیے، جس کام کے لیے بھی مشقت برداشت کرے گا۔ پھر فرمایا کہ یہاں تک کہ اگر ایک آدمی اس دنیا کے غلط کام میں، پھر مثال دی، اگر چوری کرنے والا اپنی چوری میں خوب محنت مشقت کر لے، اب چوری گناہ ہے نا، لیکن اس لائن میں فرمایا اگر یہ اس میں محنت کرے گا تو یہ بھی ناکام نہیں ہوگا، حالانکہ یہ تو گناہ ہے نا، اللہ کی نافرمانی ہے، لیکن کہا کہ دنیا کے غلط کام میں بھی جو محنت کرے گا نتیجہ اس کو بھی ملے گا، وہ بھی محروم نہیں ہوتا۔ تو اگر ایک مسلمان اللہ کے دین میں اپنے آپ کو لگا کہ محنت مشقت کرے گا تو اس کو اللہ پاک نتیجے سے کیسے محروم کریں گے۔ پھر حضرت مامو جان صاحب نے پھر اپنا ایک واقعہ سنایا، فرمایا کہ میرے پاس ایک شخص آئے اور اس نے اپنی کچھ کیفیات ذکر کی نا۔ اس شخص نے کہا کہ میں سابقہ بہت بڑا ڈاکو ہوں، انسان ہے، اللہ پاک سب کے ساتھ ستاری کا معاملہ فرمائے، انسان کو توبے کی توفیق مل جائے یہ اصل نعمت ہوتی۔ اس شخص نے کہا کہ ہم 3 افراد تھے، 3 لوگ، اور 3 افراد کی ہماری ایک جماعت تھی۔ ہم کیا کرتے تھے، ہم چوری ڈاکے ڈالتے تھے، اور اس شخص نے کہا کہ میں نے اس میں ایک طویل عرصہ گزارا ہے، اور ہم نے اپنے اس کام میں اتنی محنت کی، اتنا مجاہدہ کیا، اتنی مشقت کی اور اتنی مہارت حاصل کی کہ شاید ہی ہم نے کوئی مشورہ کیا ہو، قدم اٹھایا ہو اور پھر ہمیں کامیابی نہیں ملی۔ کام 3 ساتھی تھے اور مجھے اس کام میں مہارت حاصل ہو گئی کہ اگر کسی جگہ پہ تالا لگاؤ، تالا، تو چاہے وہ تالا کتنا وزنی ہو اور کتنا مضبوط ہو اور کتنا ہی انداز سے بنایا گیا ہو، ان کا آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ہم چوری ڈاکے کے لیے کسی کے گھر گئے ہوں یا دکان گئے ہو یا کہیں بھی گئے ہو اور تالے کو میں نے ہاتھ لگایا ہو اور وہ میرے ہاتھ میں ٹوٹا نہیں ہو، میں اتنا ماہر تھا۔
جو دوسرا ساتھی تھا اس نے کیا محنت کی، چونکہ وہ پرانا زمانہ تھا، اب تو جدید شکل آ گئی، تو کہاں کراچی کی آبادیاں تھیں زمین کی، تو لوگ حفاظت کے لیے کیا کرتے تھے، اپنے گھروں میں کتے پالتے تھے جو حفاظتی کتے ہوتے. اس ساتھی نے کیا محنت کی، اتنی مشق کر لی تھی کہ ہم جب گھر میں تالا میں توڑتا، جب اندر چلے جاتے کوئی کتا بندھا ہوا ہے بڑا زوراور، اس کو ایسی مہارت تھی کہ یہ ہاتھ اس کتے کے سر پہ رکھتا اور وہ وہاں خاموش بیٹھ جاتا، پھر اس کی آواز نہیں آتی تھی. یہ تیسرے نے کیا مہارت حاصل کی کہ اس کے پاس کوئی ایسا عمل تھا، یہ وہ ڈاکو خود کہہ رہا ہے کہ اس تیسرے کے پاس ایک ایسی مہارت تھی کہ جب ہم کتے کو بٹھا دیا، تالا توڑ دیا، اندر گئے تو ظاہر سی بات ہے گھر والے، مستورات ہے، حضرات ہے، بچے ہیں، سب کچھ ہے. یہ تیسرا آدمی ہم سے کہتا تھا بھئی آپ لوگ پہلے نہیں آؤ، میں جاؤں گا. اس نے جب اس گھر میں یہ اندر قدم رکھتا تھا تو اس کے پیر رکھنے کے بعد پھر سب پر ایک ایسی نیند طاری ہو جاتی کہ کوئی آخر تک نہیں اٹھتا تھا. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ تو ایک غلط کام کرنے والا اگر اپنی لائن میں محنت کر لے، ریاضت کر لے، قربانی دے دے اور اس کام کو سیکھ لے، وہ بھی ناکام نہیں، وہ بھی نتیجہ خیز ہے. لیکن آج کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے، ہم اپنی زندگی کو کتنا ضائع کر دیتے، کتنا ضائع کر دیتے. ہماری صلاحیتیں، ہماری صفات، ہمارے کمالات، ہمارے اوقات، ہماری ذہانت، ہماری عقل، ہماری سوچ، سب جس کو کہا جائے نا ایک کلی طور پہ غلط کاموں میں صرف ہو رہی. اس کو اگر صحیح سمت پر انسان آج لے آئے، دین کے سیکھنے کے لیے، دین کے سمجھنے کے لیے، دین پر چلنے کے لیے، یقین کریں کوئی مشکل نہیں. ہم دنیا کے مشکل سے مشکل ترین کام آج سیکھ چکے ہیں اور کرتے ہیں، لیکن آسان سے آسان عمل، اس لیے کہ دین مشکل نہیں. مشکل کیسے ہوگا جب اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا الدین یسر، میرا لایا ہوا دین آسان ہے بالکل. اس کے بعد کوئی کہے کہ دین مشکل ہے تو نعوذ باللہ تو اللہ کے پیغمبر کی نفی کر رہا ہے. اس آسان دین کو سیکھنے کے لیے ہم وقت نہیں دیتے آج. اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگو، یہ اللہ پاک کی دی ہوئی اس نعمت کی بڑی ناقدری ہے. ہم اپنی صفات صلاحیتوں کو غلط کاموں میں بالکل برباد کر دیتے ہیں، گناہوں میں لگ جاتے ہیں. آنکھوں کا غلط استعمال ہوتا ہے، زبان کا غلط استعمال، کانوں کا غلط استعمال، پیٹ کا غلط استعمال، شرمگاہ کا غلط استعمال، ہاتھوں پیروں کا غلط استعمال. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دن بدن ہر گزرتا ہوا دن ہمیں بالکل اندر سے نچوڑ لیتا ہے، خراب کر لیتا ہے، ہم کسی کام کے نہیں رہتے. تو اس لیے صحیح ماحول کو منتخب کریں اپنے لیے. گناہوں کے ماحول سے نکلنا یہ گناہوں سے بچنے کا پہلا قدم ہے. آج ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی وظیفہ مل جائے، کوئی عمل مل جائے جس کو پڑھ کر میں گناہوں سے بچ جاؤں. یہ بھی دھوکے سے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے کہ جو چیز انسان ارادے سے کرتا ہے اس سے نکلنے کے لیے بھی ارادہ ضروری. اب گناہ کیا ارادہ کر کے اور اس سے بچنا ہو جائے وظیفے سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، یہ ضروری ہے کہ ہماری محنت، مشقت اور مجاہدات وہ دین کے کام کے لیے ہو جائے. دوسری بات جو دوسری آیت میں فرمائی کہ اللہ کے قرب کا ایک ذریعہ کیا ہے، وہ طاعت ہے. طاعت اللہ کی طرف آنا اعمال کے ذریعے سے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دیکھیں اللہ پاک کے معاف کرنے کے 4 راستے ہیں. کتنے راستے ہیں؟ 4. اگر خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ ایک بندہ کفر میں مبتلا ہے، شرک اور کفر میں، نفاق میں، تو اس کے معاف ہونے کا راستہ کیا ہے؟ ایمان ہے. ایمان کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے دوستو. اگر کافر، مشرک، منافق یہ 3 جا کر 50 حج کر لیں اور 50 سال مسلسل روزے رکھ لیں اور سب مال خرچ کر لیں،
ان کے لیے معافی ہو سکتی ہے؟ نہیں، جب تک کیا نہ ہو ایمان پہلی۔ دوسرا فرمایا حضرت نے کہ اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے تو اس کی معافی کا ذریعہ کیا ہے؟ توبہ ہے۔ یہ سچے صدق دل سے توبہ کرے گا، ندامت۔ تیسری چیز فرمائی کہ اگر اس نے صغائر کیے ہیں، صغائر، تو اس کی معافی کا ذریعہ کیا ہے؟ حسنات ہے۔ چاہے یہ زبان سے توبہ نہیں بولے، لیکن یقین کریں حدیث پاک میں آتا ہے کہ صغائر کے پہاڑ کھڑے ہوں، سمندر کے برابر ہو، لیکن اگر یہ بندہ ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک، حدیث میں فرمایا، اس درمیان یہ تمام نمازوں کا اہتمام کر لے، ایک ہفتہ ہو گیا نا، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، ایک ہفتے کی فرض نمازوں کا اہتمام کر لے گا، سابقہ تمام صغائر معاف ہو جائیں گے اعمال کے ذریعے سے۔ اس میں بولا نہیں اس نے زبان سے، لیکن اللہ پاک اس پہ قلم پھیر دیں گے۔ اور چوتھی بات حضرت نے لکھی، فرمائے ان سب سے بڑھ کر اگر ایمان ہے، ایمان کی نعمت ہے، اور پھر چاہے اس سے زبانی توبہ نہیں ہو سکی، اعمال کا اہتمام نہیں ہو سکا، تب بھی آخر میں ایک راستہ اللہ پاک رکھتے ہیں، کس چیز کا؟ اپنے فضل کا، اپنے فضل کا راستہ رکھتے ہیں۔ اور کتنے بندے فرمایا قیامت کے دن ایسے ہوں گے جو صرف کلمہ لے کر جا رہے ہوں گے، ایمان ہوگا ساتھ میں، باقی کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچیں گے، اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ میرے فضل کا معاملہ کر کے ان کو بھی جنت میں لے جاؤ۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی اعمال والی ہو، توبہ والی ہو، طہارت والی ہو، اور نیک ماحول کو اختیار کرنا یہ آج کے فتنوں کے دور میں سب سے ضروری۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل حسب ترتیب صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک بنات کے مدرسے میں مستورات کی اصلاحی مجلس ہوگی، اور عصر کی نماز کے بعد مسجد میں بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔